السلام علیکم، میں ہوں شیخو۔ آج کی بلاگر بیٹھک میں وہی معاشرتی مسائل پر بات کرتے ہیں، مگر یہ بہت اہم ہے جو آج کا موضوع ہے۔ کبھی آپ کو جمعے میں مسجد جانے کا اتفاق ہوا ہو تو ظاہر ہے لوگ جمعہ تو پڑھتے ہی ہیں، اگر مسلمان ہیں تو کم از کم جمعہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ تو مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے، آپ اپنے کسی بچے کو ساتھ لے جائیں۔ چلیں کسی بچے کو نہیں، کوئی بچہ ادھر دیکھ لیں جو پہلی صف میں جا کے کھڑا ہو جائے۔ بادشاہ مولوی کو پرتو پڑ جاتے ہیں، اور بچوں کو باہر نکالو، بچوں کو باہر نکالو۔ ایک دفعہ ایسا ہو گیا جی ہمارے ساتھ بھی۔ بچہ تو ہمارا نہیں تھا، بچہ تو کسی دوسرے شخص کا تھا، کسی دوسرے مسلمان کا۔ تو مولوی صاحب نے چیخو پکار مچا دی۔ جب جناب جمعے کا خطبہ ختم ہوا، صفیں باندھی گئیں، تو صفیں جناب بن رہی تھیں، تو مولوی صاحب کی چیخو پکار شروع ہو گئی، اور بچوں کو نہیں لے کر آیا کرو، بچوں کو نہیں لے کر آیا کرو، چھوٹے بچوں کو بالکل نہ لے کے آیا کرو، چھوٹے بچے، تھوڑے بڑے بچے جو 12 سال سے کم عمر کے بچے ہیں پچھلی صف میں کھڑے ہیں، سب سے آخری صف میں کھڑے ہو جائیں۔ لو جی، میں کوئی تیسری چوتھی صف میں کھڑا تھا اتفاقاً۔ میں ویسے کوشش کرتا ہوں کہ آخری صفوں میں ہی کھڑا ہوں تاکہ نماز پڑھوں اور بغیر کسی شور شرابے کے آرام سے باہر نکل آؤں۔ تو بہرحال کم بختی ہماری، ہم چوتھی پانچویں صف میں کھڑے ہوئے تھے، منہ سے نکل گیا کہ میں کہ مولوی صاحب بچوں کو مسجد میں نہ لے کے آئیں اور ہیرا منڈی لے کے جائیں، کہاں جائیں؟ بندہ پوچھے یار، لو جی ساری مسجد پہ سکتا۔ مولوی صاحب ہکا بکا، مولوی صاحب نے ایسے کر کے دیکھا جناب، میری شکل نظر آئی، وحشت زدہ شکل، جانتے تھے، بڑی اچھی طرح جانتے تھے، خاموش ہو گئے۔ کسی وجہ سے خاموش ہو گئے ہوں گے، یہ وجہ پتہ نہیں کیا ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اتنا خطرناک تو میں ہوں نہیں، نہ اتنا بدماش آدمی ہوں، شریف آدمی ہوں، بس خاموش ہو گئے۔ تو باقی بھی کہنے لگے شیخ صاحب جان دو، جان دو، جان دو، چھوٹے 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 چھوٹے، عزت نہ بولی دا، عزت نہ بولی دا، عزت نہ۔ میں کہ یار بچے کتنے لے کے جاؤں؟ لو یہ مسیت چ نہیں لے کے آنے تو اور کتنے لے کے جانے نے، دسو۔ دوستو مسجدیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اصل میں نماز کے لیے ہیں۔ اب نماز کی جو حکمت ہے وہ فرد کو معاشرہ بنانے سے متعلق ہے، یعنی کہ اکیلا بندہ میرے جیسا گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، مگر یہ جمعے کا اجتماع کی جو افادیت ہے اور حکمت ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہے ہم کم عقلوں کو، اس میں اجتماعیت ہے، معاشرے کی اجتماعیت، کہ لوگ اکٹھے ہوں، آپس میں ملیں جلیں، ان کو ان کے حالات کا پتہ لگے۔ اور مسجدیں جو ہیں ان میں تمام، جب آپ پرانی دور کی مسجدیں دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، تمام امور دنیاوی دینوی مسجدوں میں طے کیے جاتے تھے۔ جنگوں کی حکمت عملی مسجدوں میں طے کی گئی، مال غنیمت کی حکمت عملی مسجدوں میں طے کی گئی، حکومت کے جملے امور مسجدوں میں طے کیے گئے، لوگوں کے مسائل مسجدوں میں طے کیے گئے۔ غرض کے جو بھی دینی اور دنیاوی کام تھے وہ مسجدوں میں بیٹھ کے طے کیے گئے۔ کسی کی صلح کرانا ہو، کسی کو جناب کسی کی شادی بیاہ کے مسئلے پر بات کرنی ہو، مسجدوں میں طے کیے گئے۔ ہمارے ہاں مسجدیں کیا ہیں؟ نماز پڑھو پھٹو، تالا لگا دو جی۔ ایشو کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ جناب چوری ہو جاتی؟ بھائی مسجدوں میں کوئی ہوگا تو چوری نہیں نہ ہوگی، مسجدوں میں کوئی کیسے ہوگا؟ آپ مسجدوں میں تو بیٹھنے نہیں دیتے،
مسافر آ جائے مسجد میں نہیں گھس سکتا، حتیٰ کہ لیٹرین نہیں کر سکتا۔ پابندی بھائی، پابندی۔ چلو لیٹرین کی بھی سن لیں، لگے ہاتھوں اس کی بھی سن لیں۔ ہمارے یہاں ایک مسجد ہے، مسلک چلے مسلک کو چھوڑیں، مسئلہ بن جائے گا۔ بہرحال جس بھی مسلک کی ہے، یہ بڑی مصیبت کی بات ہے کہ دوسرے مسلک کا یا دوسری مکتبہ فکر کا کوئی بندہ اگر کوئی حکمت کی بات کرے یا کوئی ایسی بات کرے جو کہ اچھی ہو اور اس میں کچھ اچھائی کے پہلو ہوں، میں نے کہہ دیا مولوی صاحب یہ یار آپ کے نا لیٹرین بہت گندی ہوتی ہے اور اس کے لیے نا کوئی صفائی کے لیے بندہ وغیرہ رکھ لیں۔ لو جی مر جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے انہیں باور کروایا کہ سرکار محلے والے پیسے دے دیں گے، محلے والے نہیں دیں گے، ہم دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر صفائی صبح شام کر کے وہ چلا جایا کرے گا۔ نہ جی، مؤذن کی بات کی کہ مولانا صاحب جناب محترم مؤذن رکھ لیں تاکہ وہ مسجد کی صفائی ستھرائی بھی کر دیا کرے، وقت پر اذان بھی دے دیا کرے۔ میں جو ہوں اذان دینے والا، میں کہ بے شک ہیں، وقت پر ہی ہوتی ہے اذان، مگر بات یہ ہے مسجد کی صفائی ستھرائی آپ پر کیا بوڑھے بندے پر بوجھ ڈالنا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ کیونکہ مؤذن آئے گا، وہ اس کی جگہ لے گا، اس کے کھابے بند ہو جائیں گے، اس کی تنخواہ کا حصہ دار بن جائے گا۔ تنخواہ پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، جلدی جلدی میں کرتا چلوں، بلاگ زیادہ بڑا نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیں، مگر یہ باتیں بہت کام کی ہیں اور آپ کے سننے والی ہیں۔ ہم لوگ مسجدیں کے جو امام ہوتے ہیں ان کو تنخواہ دیتے وقت کتراتے ہیں۔ دیکھیں جی 5,000 آج کل بھی مسجد کے امام کی تنخواہ 5,000 یا 10,000 ہے۔ حد میں کہتا ہوں کوئی بہت اچھی مسجد ہوگی جس میں 10,000 امام لے رہا ہوگا، 15,000 لے رہا ہوگا، تو 5-7,000۔ اب مجھے بتائیں جو امام میں مسجد 5-7,000 10-15,000 روپے میں وہ کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ اس کی فل ٹائم ڈیوٹی ہے، 5 ٹائم اذان، 5 ٹائم نماز پڑھانا اس کی ڈیوٹی ہے، اور پھر جمعہ پڑھانا اگر جامع مسجد ہے تو۔ وہ اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا؟ بھائی حرام نہیں کھلائے گا اور حلال کھلائے گا۔ اس نے اس سے مانگنے ہیں، اس سے مانگنے ہیں، اس سے مانگنے ہیں، اور میں آ کے اس کے ہاتھ میں جناب پھٹی لگا جاؤں، وہ میرے حق میں بولنا شروع کر دے گا، میں جو کہوں گا وہی مذہب بن جائے گا۔ یہ ہو رہا ہے، فرقہ واریت یہاں سے بھی پھیلتی ہے۔ محلے کے جس محلے میں ایک مسجد ہے ان کو چاہیے کہ وہ مسجد کو فلاح کا راستہ بنائے، معاشرتی مسائل کے حل کرنے کا راستہ بنائے، اس کو 24 آورز کھلا رہنے دیں، مسافر آئیں ادھر بیٹھیں، ادھر لائبریریاں بنائیں، ادھر تمام محلے کی ڈسکس کریں، معاشرتی مسائل حل کریں، لڑائی جھگڑوں کے مسائل حل کریں۔ یہ ہے مسجد کی افادیت، اور یہ بیسک جو ہے، یہ بیسک سے ہی معاشرہ ترقی کرے گا۔ ہم نے یہ بیسک ختم کر دی ہے، ہم نے مسجدوں کو صرف نماز کے لیے ہی متعین کر دیا ہے، اور اس کی کوئی افادیت نہیں، اور اس کی افادیت وہی ہے کہ اس کو جناب پنڈ گاؤں میں اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا، خطرناکی کے لیے استعمال کرنا۔ تو یہ ہم نے ویسے بھی اسلامی معاشرے میں جو مسجد کی اہمیت ہے نا، وہ ایسی بہترین اہمیت ہے جو کوئی اصلاح معاشرہ کا کام کرتی ہے۔ اگر ایک فرد بگڑا ہوا ہے وہ پورے معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ اسی طرح ہی جب اجتماع اکٹھا ہوتا ہے، مسجد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے اصلاح کے پہلو بہت سارے نکلتے ہیں۔ تمام چیزوں کے مسائل مساجد میں حل کیے جا سکتے ہیں، شادی بیاہ، اپنے لڑائی جھگڑے، تمام قسم کے مسائل۔ تو ہم ہیں، ایک تو مساجد کے امام کو تنخواہ نہیں دیتے، آپ چلے جائیں 1 منٹ میں 200 روپے کی پیپسی لے آئیں گے،
مسجد کے امام کو دینا گوارا نہیں کرتے۔ دوسری اہم بات لمبی ہو جائے گی، دوسری اہم بات، گورنمنٹ کو چاہیے کہ تمام مسجد کے اماموں کی اسکروٹنی کرے، کون کہاں سے آیا ہے، کون کتنا پڑھا لکھا ہے، مسجد کا امام بننے کے قابل بھی ہے کہ نہیں، کم از کم اس کو اسلامی علوم کا علم ہونا بے حد ضروری ہے۔ میں نے بہت ساری مساجد میں دیکھا ہے، الف سے اللہ نہیں پتہ بھائی، مسجد کے امام بنے بیٹھے ہیں، وہی پرانے بزرگوں کے قصے، وہی تھڑوں کی باتیں، نہ کوئی انہوں نے کبھی قرآن کی بات کی ہے، نہ حدیث کی بات کی ہے، اپنے اکابر کے قصے، اپنے جناب شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں اور انتہائی جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ اصلاح معاشرہ کیسے ہوگا؟ بچوں پر کیسا اثر پڑے گا؟ بچہ کوئی بھی ہو، جیسے میں نے پہلے بات کی، بچہ کوئی بھی ہو، اس کو آنے دے مسجد میں بھائی، وہ جس مرضی صف میں کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا ہوگا، اس کو شوق پیدا ہوئے گا، وہ دوبارہ آئے گا۔ اگر آپ بچوں کو مسجدوں سے نکالیں گے بھائی، وہ ہیرا منڈی چلے جائیں گے، کوٹھوں پہ چلے جائیں گے۔ اگر ہیرا منڈی میں مسجد ہوگی تو وہ اگر ہیرا منڈی کا مولوی کہے گا بھائی مسجد بچوں باہر نکل جاؤ، تو وہ علامہ اقبال ٹاؤن کی ہیرا منڈی چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے مسجد ہیرا منڈی میں موجود ہے، وہاں تو وہ آلریڈی موجود ہیں، تو وہاں بھی انہیں نہیں جانے دیا جا رہا اللہ کا نام لینے کے لیے۔ پھر وہ ذرا تھوڑا اونچا چلے جائیں گے، علامہ اقبال ٹاؤن کی، ڈیفنس کی، ماڈل ٹاؤن کی، گارڈن ٹاؤن کی، ہیرا منڈیوں میں چلے جائیں گے۔ بگاڑ کیسے نہ پیدا ہو بھائی۔ اب بات آ رہی تھی، جیسے بات میں کر رہا تھا، کہ ان کی سکرونٹی ہونی چاہیے، ان کی چھان بین ہونی چاہیے امام مساجد کی، اور تمام مساجد کو رجسٹریشن کے زمرے میں لایا جائے۔ تمام مساجد کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، جس بھی مسلک کی ہیں ہوا کریں۔ نئی مساجد بننے پر پابندی ہونی چاہیے، جب تک این او سی او گورنمنٹ سے حاصل نہ کر لے، نئی مساجد نہ بنائی جائے۔ اس کی حکمت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ہر بندہ کھڑی ہو کے ایک نئی مسجد تعمیر کر لیتا ہے، اس کی آڑ میں جناب وہ ایک پوری کٹری، پورا محلہ، پورا علاقہ کور کر لیتا ہے، جو کہ زمین ناجائز ہوتی ہے، اوقاف کی ہوتی ہے یا قبضہ گروپوں کی ہوتی ہے، وہ مساجد کی آڑ میں ہڑپ کر لی جاتی ہے۔ یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ بہت سی مساجد لاہور میں ایسی ہیں جن کی آڑ میں پوری کٹری جناب زندہ و جاوید باقی ہے، قبضہ گروپ رہ رہا ہے۔ اب مساجد کو کون چھیڑے بھائی، کون ڈھائے؟ کفر کے فتوے لگ جائیں گے، مصیبت کھڑی ہو جائے گی، امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ بھائی جان، جو غیر یعنی کہ ضروری مساجد ہیں جو قبضہ گروپ نے بنائی ہوئی ہیں، ان کو ڈھا دینا چاہیے۔ میری بات شاید آپ کو یہ بری لگے، مگر یہ بری نہیں ہے۔ ان کو لیے متبادل جگہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ اگر کوئی ویڈیو کاٹ کے یہ میری بنائے گا تو اس کو یاد رکھیے، یہ پورا حصہ یہ کاٹا جائے کہ ان کو گرا دیا جائے، اس کی متبادل جگہ فراہم کی جائے جو قبضہ گروپ والوں نے بنائی ہوئی ہیں، اپنے کٹری کی آڑ میں یا اپنے محلے کی آڑ میں، اپنے ناجائز قبضے کی آڑ میں۔ یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ جیسے میں یہ پہلے کہہ رہا تھا کہ مساجد کو رجسٹریشن ہونی چاہیے، امام مسجد کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، تاکہ پتہ کچھ آپ نے سنا ہوگا کسی زمانے میں، کوئی زمانہ پرانا نہیں ہے، ہندو بھی امام مسجد بن گئے، دوسرے لوگ بھی امام مسجد بن گئے، 24 سال 25 سال امام مسجد بنی رہے، اپنے خرافات گھولتے رہے، تفرقہ پھیلاتے رہے، اور جناب آخر غائب ہو گئے۔ آج بھی میں لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں، گاؤں پنڈ دیہات کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا سر۔ آپ ادھر چلے جائیں، لاہور شہر میں چلے جائیں، محلے میں 8 مسجدیں ہیں، مختلف مکاتب فکر کی،
مختلف مسلکوں کی، ان میں آپ امام مسجد کی بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرتا تھا، نہیں۔ خال کوئی امام مسجد ہوگا جس کو آپ جانتے ہوں گے، کس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میں آپ سے شرطیہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنے محلے کی مسجد کا امام کو کھنگالیں، وہ کہاں سے آیا آپ کو نہیں پتا ہوگا، کیونکہ آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں، جو ریٹائر بندے ہوتے ہیں وہ پہلی لائن میں ہوتے ہیں، یہی بات بڑی ہے، بڑی مزے کی بات ہے۔ ریٹائر جس کو کوئی جگہ نہیں نہ ملتی، وہ سرکار اللہ کا در پکڑ لیتا ہے، ساری عمر فراڈ کیا، رشوت کھائی، لوگوں کو دھوکے دیے، اور آخری عمر میں پہلی صف ان کا مقدر ہوتی ہے، یعنی انہوں نے مقدر بنائی ہوتی ہے۔ کسی بچے کو، کسی غیر وہ اس کو شخص کو جو ان کا جاننے والا نہ ہو، وہ اپنے قریب نہیں پھڑکنے دیتے، پہلے ہی جگہ سنبھالی ہوتی ہے، کیونکہ گھر والوں نے ان کو جناب کتورا سمجھ کے باہر نکالا ہوتا ہے کہ نس جا بابا۔ بہویں نندیں جناب وہ بیٹھنے نہیں دیتی، وہ جناب 11 بجے سے مسجد میں آ جاتے ہیں، 1:30 بجے جمعہ ہونا ہوتا ہے، سب سے پہلی صف میں ہوتے ہیں، اور کوئی پھڑک نہیں سکتا جناب ان کو، اور ایسے بھڑکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کوئی بات کر کے دیکھ لے بہت بھڑکیں گے جناب۔ خیر یہ تو سر راہ ایک بات آ گئی، تو بات ہو رہی تھی کہ آپ امام مسجد کی بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے ہوں گے، اس لیے ضروری ہے، جیسے آج کل کرایہ دار کی گورنمنٹ نے رجسٹریشن ضروری کر دی ہے، ملازمت کی رجسٹریشن ضروری کر دی ہے کہ آپ گھر ملازم رکھیں، اس کو رجسٹرڈ کرائیں، اس کا بایو ڈیٹا جمع کرائیں، ایسے ہی امام مسجد جو ہیں ان کی رجسٹریشن لازمی ہونی چاہیے۔ آپ آج رجسٹریشن کر لیں، بادشاہ اگر 1 لاکھ مساجد ہیں لاہور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں سے 70,000 سے زائد مساجد میں کے اماموں کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے، کہاں سے آئے تھے، اور ان کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے۔ جو بندہ تعلیمی طور پر اسلام کا علم ہی نہیں جانتا، وہ مبلغ کیسے بن سکتا ہے؟ ایسے مبلغوں نے معاشرے میں تباہی برپا کی ہوئی ہے۔ یہ بیسک چیز ہے، سب سے پہلے اس پر نظر ڈالیے تاکہ تفرقے بازی ختم ہو۔ جب تک ہم اپنے امام مسجد کو بہتر طور پر نہیں جانیں گے، اچھا نہیں لائیں گے، اس کی اچھی تنخواہ نہیں دیں گے، آپ کا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ مساجد کو کھلا رکھیے، امام مسجد نیک اور پڑھا لکھا لائیے، اور مساجد کو کھلی رکھیے، تمام مسائل مساجد میں حل کیجئے، دیکھیے معاشرہ کیسے نہیں ترقی کرتا، ہم لوگ کیسے نہیں سدھرتے۔ اور بچوں کو باہر نہ نکالیے گا مسجد سے، نہیں تو ہیرا منڈی چلے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔